السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب لوگ ٹھیک ہو؟ گڈ۔ تو ہم لوگوں نے یونٹ اے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یونٹ اے میں ہم نے ٹوٹل 6 چیپٹرز پڑھے۔ چیپٹر 1 واٹ از ایمان، چیپٹر 2 آئی بلیو ان اللہ، چیپٹر 3 Allah's angels، چیپٹر 4 the book of Allah، چیپٹر 5 prophets and messengers، چیپٹر 6 یوم القیامہ the day of judgment، اور چیپٹر 7 which was about القدر that is fate، اس کو ہم نے لیو کر دیا ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں سے چیپٹر بی اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ چیپٹر بی یونٹ بی، اس یونٹ میں آپ دیکھیں گے 6 چیپٹرز ہیں، اور یہ سارے چیپٹرز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے اس وقت سے جب ابراہیم علیہ السلام ایک نان مسلم کے یہاں بورن ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلے۔ وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے جب آپ نے کعبہ کو بنایا۔ تو اس پوری اسٹوری کو، ابراہیم علیہ السلام کی پوری اسٹوری کو 6 چیپٹر میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور یہ 6 چیپٹر ہم لوگ یونٹ بی میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم لوگ یونٹ بی چیپٹر 1 پڑھ رہے ہیں۔ آپ اس کا ٹاپک دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سرچز فار اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو سرچ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی، اللہ تعالیٰ کو پانے کی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ضرورت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ہوئی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جس فیملی میں بورن ہوئے وہ فیملی نان مسلم تھی۔ وہ فیملی آئیڈلز کو ورشپ کیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے فادر، جن کا نام آزر تھا، وہ خود اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کے آئیڈلز بناتے تھے اور ان کو لے جا کر مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے۔ یہ ان کا پروفیشن تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں بورن ہوئے، وہ صرف اتنا ہی نہیں کہ آئیڈلز کی ورشپ کیا کرتی تھی، بلکہ وہ لوگ آئیڈلز کو بناتے تھے۔ آئیڈلز میکنگ یہ ان کا پروفیشن تھا۔ اور اس پورے سوسائٹی میں، اس پورے سٹی میں جس میں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، کوئی ایک بھی مسلم نہیں تھا، کوئی ایک بھی اللہ کو ورشپ کرنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا یہ مٹی کے بنے ہوئے آئیڈلز ہیں جن کو میرے ابا خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور مارکیٹ میں لے جا کر بیچتے ہیں۔ جب ان کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو یہ گاڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کی ورشپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے اللہ تعالیٰ کو سرچ کرنا اسٹارٹ کیا، اللہ تعالیٰ کو فائنڈ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اپنی کوشش کی، محنت کی، ایفرٹس کیے۔ تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا
آسمان پر اسکائی میں اسٹارز جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ ہو سکتا ہے یہی گاڈ ہو، کیونکہ اتنا چمکدار چمکتا ہوا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سارے اسٹارز ڈس اپیئر ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ گاڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ گاڈ اگر ہوتے تو یہ ڈس اپیئر نہیں ہوتے، یہ فیڈ اوے نہیں ہوتے، یہ باقی رہتے، لیکن یہ تو چلے گئے، ڈس اپیئر ہو گئے، اس کا مطلب یہ گاڈ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آسمان میں ایک بڑا مون نکلا ہوا ہے، برائٹ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی گاڈ ہوگا، یہ اسٹار سے بڑا بھی ہے اور چمکدار بھی ہے، یہی گاڈ ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مون کو گاڈ کہا اور اپنے دل کو سمجھایا کہ یہی گاڈ ہوگا جس کی مجھ کو ورشپ کرنا چاہیے ریئل میں۔ لیکن سیم تھنگ جو اسٹارز کے ساتھ ہیپن ہوئی تھی، وہ سیم تھنگ مون کے ساتھ بھی ہیپن ہوئی۔ مارننگ میں ہی مون ڈس اپیئر ہو گیا، چلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اگر یہ گاڈ ہوتا تو یہ وینش نہیں ہوتا، ڈس اپیئر نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بھی گاڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تھک کر بیٹھے نہیں، سن رائز ہوا، اور جب دوپہر کے وقت سن بالکل اسکائی کے بیچ میں پہنچ گیا، بہت زیادہ برائٹ ہو گیا، پوری دنیا اس سے روشن ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ یہ ہی گاڈ ہے، یہی گاڈ ہے، کیونکہ یہ تو بہت ہی زیادہ برائٹ ہے اور بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ That is the greatest of all. یہی گاڈ ہوگا، I am sure that it is a God. لیکن جیسا آپ کو معلوم ہے، جب دن ڈھلتا ہے، شام ہوتی ہے، تو دھیرے دھیرے سن سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہر دن کی طرح اس دن بھی یہی ہوا، ایوننگ میں سن دھیرے دھیرے سیٹ ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ گاڈ نہیں ہے، اگر گاڈ ہوتا وہ سیٹ نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر کوئی بھی اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، کوئی بھی اللہ کی ورشپ نہیں کرتا تھا، کوئی بھی ٹرو گاڈ کو نہیں مانتا تھا، ایسی سوسائٹی میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو سرچ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، ٹرو گاڈ تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اپنی کوشش میں پکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، پھر یہ اللہ تعالیٰ کو جاننے لگے اور اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرنے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا دل پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے لگا اور اللہ تعالیٰ پر بلیو کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خود یہ فیل کیا
کہ اللہ ہی صرف گاڈ ہے اور مجھ کو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ورشپ کرنا چاہیے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ریئلائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ عام دوسرے لوگوں کے جیسے نہیں ہیں، یا جو دوسرے کریچر ہے ان کی طرح نہیں ہیں. اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی جرنی اسٹارٹ کی تھی ٹورڈز فائنڈنگ ون ٹرو گاڈ، تو ان کی کوشش کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا، اور ان کو ریئلائز ہوا کہ دنیا میں بہت سارے گاڈس نہیں ہیں، اونلی ون گاڈ ہے، اور اسی ون گاڈ نے ساری دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھ کو پیدا کیا، اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے کھانا دیتے ہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے اچھا کرتے ہیں. اور مجھ کو صرف اور صرف اسی اللہ کی ورشپ کرنا چاہیے جس نے مجھے بھی بنایا، جس نے ہیونز کو بنایا، جس نے ارتھ کو بنایا، اور پوری یونیورس کو جس نے کریٹ کیا. اور اسی طرح مجھ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی پارٹنر کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرنے لگے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن ابراہیم علیہ السلام ایک ماؤنٹین کے اوپر گئے، اور وہاں جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام خود شیور ہونا چاہتے تھے کہ جس گاڈ کی ورشپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ورشپ کر رہے ہیں، وہ ٹرو گاڈ ہے یا نہیں. تو ماؤنٹین پر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ او لارڈ، شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دی ڈیڈ. آپ ڈیڈ کو لائف کیسے دیتے ہیں مجھے بتائیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رپلائی آیا، ڈونٹ یو بلیو او ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں ڈیڈ کو، مردہ کو زندہ کرتا ہوں؟ تمہیں اس بات پہ بلیو نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یس، میں بلیو کرتا ہوں، لیکن میں جسٹ اور شیور ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ 4 پرندوں کو، 4 برڈس کو لے کر آؤ، اور چاروں کو کل کرو، سلاٹر کرو، اور چاروں کو پیسز میں کٹ کرو، اور چاروں کے پیسز کو ایک ساتھ ملا دو. ملانے کے بعد اس کو 4 پورشن بناؤ، اور ہر ایک پورشن کو ایک الگ الگ ماؤنٹین پہ رکھ دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چاروں ماؤنٹین پر رکھنے کے بعد پھر آپ انہیں آواز دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی ان کو آواز دی تو ہر ایک 4 برڈس تھے، اور ہر ماؤنٹین پر جو پورشن رکھا ہوا تھا میٹ کا، اس کے اندر چاروں برڈس کے میٹ مکس تھے. تو وہ چاروں پورشن میں سے ہر برڈ کے میٹ جمع ہوئے، ٹوگیدر ہوئے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ چاروں برڈ ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس ہاپ کر رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام اس سے اور شیور ہو گئے کہ میں جس گاڈ کی، جس اللہ کی ورشپ کر رہا ہوں،
وہی سچ ہے، وہی ٹرو ہے، اور وہی ریئل میں گاڈ ہے جس نے ساری یونیورس کو کریٹ کیا ہے۔ اور تو ابراہیم علیہ السلام خود بھی شیور ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام خود بھی ان کا بلیو اور پکا ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے۔ تو اس چیپٹر کے اندر اس ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری کے اسی پارٹ کو مینشن کیا ہے۔